سرخلاب کہتے کیتا میں سوال خالی نہ حضور موڑنا تو لاسانی تیرا لال خالی نہ حضور موڑنا تو لاسانی تیرا لال خالی نہ حضور موڑنا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ شہر سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے نواحی قصبہ نگور میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے مولانا محمد نعیم نگوروی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فضل اور تقوی میں اسلاف کی یاد تازہ کرنے والی شخصیت تھے۔ سلف صالحین کی پیروی کرتے ہوئے دین متین کی تبلیغ صرف الفاظ اور تقریر سے ہی نہیں کی، بلکہ اہل علاقہ کے دلوں میں گھر بنایا۔ بچوں، بڑوں، بزرگوں سب کے دل میں ان کی عزت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ عز و جل کہ ہاں ان کو خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تمام ملائکہ اور ایمان والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دو کہ وہ بھی اس سے محبت کرے۔ مولانا نعیم نگوروی کا تعلق مغل زمیندار ریاستی گھرانے سے تھا۔ ان کے آباء و اجداد ہنسا مقبوضہ جموں کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ مولانا نگوروی کے والد بزرگوار مولانا عبد المجید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک دیندار شخصیت تھے۔ پاک فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد نگور کی مسجد کے امام و خطیب رہے۔ مولانا نگوروی کے اساتذہ میں بڑے نام استاد العلماء حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا خواجہ الطاف محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ مولانا نعیم نگوروی کے ہمزلف مولانا خواجہ الطاف محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا نعیم نگوروی حضرت حکیم محمد عبد اللطیف نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے داماد تھے، جو کہ پیر علی حسین شاہ نقش لسانی کے خلیفہ اور مرید خاص تھے۔ مولانا نعیم نگوروی 8 مارچ 1967 کو سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے گاؤں نگور میں مولانا محمد عبد المجید کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں نگور سے حاصل کی۔ آپ نہ صرف دینی تعلیم بلکہ مروجہ تعلیم میں بھی اعلیٰ تعلیمی قابلیت رکھتے تھے۔ دور حدیث شیخ الحدیث استاد العلماء حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی سے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات بھی سیالکوٹ سے ہی کیا۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا، آپ کے والد محترم مولانا عبد المجید نگور کی مسجد میں امام و خطیب تھے۔ ان کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری مولانا نعیم نگوروی نے سنبھالی اور آخر وقت تک سر انجام دیتے رہے۔ مولانا نعیم نگوروی نے تدریس کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ دین متین کی خدمت اور پیرہانے کی جانب سے کتابت کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو یکسوئی میسر ہو، جبکہ تدریسی امور کے علاوہ کسی اور شعبہ میں ایسا ممکن نہ تھا، اور گورنمنٹ کی نوکری بھی پابندیوں کی برمار ہوتی۔ اس لیے نجی شعبہ میں تدریس کو ترجیح دی اور اپنے تدریسی، تبلیغی اور کتابت کے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔
1985 میں مولانا نعیم نگوروی نقش بند سلسلے کی مشہور و معروف خانقاہ دربار عالیہ لسانیہ علی پور سیدہ میں حضور قبلہ عالم پیر سید علی حسین شاہ نقش لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پر سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ لسانیہ میں بیعت سے شرف یاب ہوئے۔ اپنے شیخ طریقت اور پیر خانے سے بے انتہا عقیدت و محبت رکھتے تھے اور دربار عالیہ لسانیہ علی پور سیدہ میں بے شمار خدمات سر انجام دی۔ مرشد کریم اور پیر خانہ کی جانب سے دی جانے والی ہر خدمت کو دل و جان سے سر انجام دیتے۔ مولانا نعیم نگوروی پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقش لسانی کے بعد آپ کے فرزند ارجمند پیر سید عابد حسین شاہ نقش لسانی کے بھی بہت قریب رہے اور ان کے خاص مریدوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سالانہ عرس پاک حضور شاہ لسانی اور نقش لسانی و دیگر محافل میں پیرخانے میں سٹیج کی ذمہ داریاں آپ ہی کے سپرد ہوتی۔ مولانا نعیم نگوروی خطابت و نقابت کی ذمہ داری بکمال اور احسن طریقے سے سر انجام دیتے۔ دربار عالیہ کی جانب سے شائع ہونے والے ماہانہ رسالہ انوار لسانی میں بطور نائب مدیر ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے اور انوار لسانی جدید ایڈیشن کی اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پیر سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے۔ دربار عالیہ لسانیہ علی پور سیدہ میں کتابت کے کاموں کی ذمہ داری آپ ہی کے سپرد تھی، جسے نہایت احسن طریقے سے ادا کرتے۔ آپ بلا شبہ ایک سچے اور پکے مسلمان، سچے اور باعمل عالم دین اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ طریقت کے رموز و اسرار میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ دربار عالیہ لسانیہ علی پور سیدہ کی جانب سے 2 نومبر 2019 کو آپ کو خلافت سے نوازا گیا، مگر یہ بھی اپنے اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم اور ان کی سنت پر عمل کہیے کہ آپ نے اپنے آخری وقت تک باصرار چند ایک احباب کو ہی مرید فرمایا۔ وہ خود کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہتے تھے اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی تھے۔ مولانا نگوروی نے جہاں خطابت میں اپنے جوہر دکھائے اور اپنا لوہا منوایا، وہیں کتابت میں بھی اپنے علم کی خوشبو بکھیری۔ مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بہت گہرا مطالعہ رکھتے تھے اور ان سے فیض یاب بھی ہوتے رہے۔ مولانا نعیم نگوروی نے شاعری بھی کی۔ مولانا نگوروی نے بہت سی کتب تصنیف کی، جن میں سے شرح اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم اور آپ کا فقہی مقام، ایمان اور نفاق جیسی بہترین تصنیفات شامل ہیں۔ انوار لسانی کامل جدید ایڈیشن میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ تصوف اور طریقت میں یکتا مقام رکھنے والے مولانا نعیم نگوروی کی ذات کا ایک اور پہلو خدمت خلق کا جذبہ بھی تھا، اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے اپنے علاقے کے مختلف مسائل کے حل کے لیے اہل علاقہ بالخصوص نوجوانوں میں تعمیری جذبہ اجاگر کیا اور اپنے علاقے میں اپنی مدد آپ کے تحت تعمیرات کا کام کروایا۔
تاریخ میں دیکھا جائے تو اولیاء اللہ رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے عوام کی فلاح کے منصوبوں کے ذریعے عوام کو مزید اپنے قریب لاتے تاکہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ اہل اللہ اور سلف صالحین کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے مولانا نعیم نگوروی نے اپنے علاقے میں بہت سے فلاحی کاموں کو شروع کیا یا اہل علاقہ کو ان کی ترغیب دلائی اور ان کاموں کو مکمل کرایا، جن میں نگور کی عیدگاہ کی تعمیر واضح منصوبہ ہے، ایک وسیع و عریض اور خوبصورت عمارت کی تعمیر اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت باغیچے کا قیام مولانا نعیم نگوروی اور ان کے ساتھیوں اور اہل علاقہ کی شب و روز محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ دوسرا بڑا منصوبہ مولانا نعیم نگوروی کی دوراندیشی کا مظہر اور اہل علاقہ کی نسلوں کو دین سے منسلک کرنے والا منصوبہ ہے۔ وہ منصوبہ ہے نگور میں بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے مدرسے کا قیام۔ مفہوم ہے کہ جب ایک مرد یا لڑکا علم دین سے مشرف ہوتا ہے تو اس سے اس کے ارد گرد کے لوگ اور خاندان والے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جبکہ جب ایک بیٹی یا عورت دینی علوم حاصل کرتی ہے تو اس سے ایک نسل نہیں بلکہ نسلیں فیض یاب ہوتی ہیں۔ اس نظریے کے پیش نظر نگور کی جامع مسجد کے ساتھ خواتین اور بچیوں کے لیے دینی علوم کی تعلیم دینے کے لیے مدرسہ جامعہ لسانیہ تعلیمات قرآن نگور قائم کیا اور اس کے تمام اخراجات اپنی جیب خاص سے پورے کرتے، یہاں تک کہ ابتدا میں مدرسین کی تنخواہیں بھی مولانا نعیم نگوروی نقش بندی اپنی جیب سے ادا کرتے رہے۔ پھر لوگ ملتے رہے، کارواں بنتا رہا کہ مصادق مولانا کی سوچ سے متاثر ہو کر ان کے ساتھیوں نے مدرسے کے اخراجات کی مد میں تعاون کرنا شروع کیا۔ اس کے باوجود مدرسے کے اخراجات کا بڑا حصہ مولانا نگوروی ہی کرتے۔ مولانا نے نہ صرف ادارے کی بنیاد ڈالی بلکہ اس کے دیر پا قیام کے لیے بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہوئے ادارے کو تعلیمات قرآن پاکستان کے تحت رجسٹرڈ بھی کروایا۔ ادارے میں درس و تدریس کا سلسلہ مولانا کے وصال کے بعد بھی جاری ہے۔ یہاں بچیوں کے لیے جو کورسز شامل کیے گئے ہیں اس میں ناظرہ قرآن، تجوید قرآن، ترجمۃ القرآن بما تفسیر، حفظ القرآن بما تجوید و قرات، علم القرآن، علم الحدیث، علم الشریعت، شرعی مسائل کا کورس اور مستقبل قریب میں عالمہ فاضلہ کورس بھی شامل ہوگا، اور مدرسے کے لیے مسجد سے الگ عمارت کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ادارہ ان خواتین اور بچیوں کو جو ریگولر مدرسے میں آ کر علم دین کسی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتی، ان کے لیے ڈسٹنس لرننگ کے طرز پر گھر میں رہ کر دینی تعلیم حاصل کرنے کی سہولت بھی دیتا ہے، جس میں طالبات ہفتہ وار میٹنگ میں مدرسے میں آ کر اپنے تعلیمی مشکلات اور مسائل اپنی معلمہ سے ڈسکس کر سکتی ہیں۔ مولانا نعیم نگوروی کا گھرانہ یعنی ان کے آباء و اجداد دین متین کی خدمت پر مامور من جانب اللہ رہے ہیں، جیسا کہ مولانا کے والد فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد نگور کی مسجد کے امام و خطیب رہے۔
اسی طرح مولانا نعیم نگوروی بذات خود دین متین کی ترویج اور تبلیغ کا کام کرتے رہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جامعہ لسانیہ تعلیمات قرآن نگور کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ جنوری 2024 میں مولانا کی وفات کے بعد مولانا کی بہو، جو کہ مولانا کی حیات میں بھی اس مشن کا حصہ تھی اور دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ سے بھی بہرور ہیں اور مزید کی طلب جاری رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر مدرسے کی پرنسپل کا عہدہ سنبھالا اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب بندوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اپنے پرائے بڑے چھوٹے ان کی عزت خود ہی کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی مولانا محمد نعیم نگوروی نقشبندی کے ساتھ بھی تھا۔ نیک سیرت اور دینی علوم سے بہرور والدین اپنے باعمل اور صاحب علم بیٹے کو ہمیشہ احترام اور ادب سے محمد نعیم کے مکمل نام سے مخاطب فرماتے اور آپ کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے، ڈانٹ ڈپٹ سے گریز کرتے۔ مولانا نعیم نگوروی اپنے والدین کی نیک اور تابعدار اولاد تھے۔ اپنے والدین سے بے انتہا اور والہانہ محبت رکھتے تھے۔ آپ نے وصیت کی کہ میری قبر میری والدہ کے قدموں میں بنائی جائے اور ان کی اس وصیت پر عمل بھی کیا گیا۔ اس طرح مولانا اپنے والدین کے قدموں میں، بالخصوص اپنی والدہ کے قدموں میں مدفن ہیں۔ اس وقت میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ مرکز ہے علامہ محمد نعیم نگوروی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے جو قبر مبارک ہے یہ علامہ صاحب کی ہے۔ علامہ صاحب کی وصیت کے مطابق ان کی قبر جو ہے ان کی والدہ محترمہ کے پہلو میں نہیں بلکہ ان کے قدموں میں بنائی گئی، اور ان کی والدہ محترمہ کی قبر جو ہے وہ ان کے والد محترم کے پہلو میں ہے، یعنی سعادت مند بیٹے نے اپنی ماں کے قدموں میں جگہ پائی۔ اہل علاقہ میں آپ کی عزت و توقیر کا یہ عالم تھا کہ ہر چھوٹا بڑا آپ کو پاجی یعنی بڑے بھائی کہہ کر پکارتا تھا۔ مولانا سے کسی قسم کا مسئلہ پوچھنے یا مشورہ کرنے کے لیے اہل علاقہ کو کوئی ڈر یا جھجک نہیں ہوتی، اور مولانا کے دیے گئے جواب سے وہ 100% مطمئن ہوتے۔ حتیٰ کہ علماء کی محفل میں بھی اگر ان سے سوال پوچھا جاتا اور وہ جو جواب دیتے اس پر علماء ان کے علم و فضل کی گواہی دیتے ہوئے اس کی تصدیق کرتے۔ استاد العلماء حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی، جو کہ مولانا کے استاد بھی ہیں، مولانا نگوروی کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور آپ کو علامہ صاحب کہہ کر مخاطب فرماتے، یعنی استاد العلماء حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا نعیم نگوروی کے علم اور عمل کو سرختے ہوئے اور قبولیت کی سند عطا فرماتے ہوئے اپنے شاگرد کو علامہ صاحب کے لقب سے پکارتے، جبکہ دوسری طرف آپ کے مرشد کریم حضرت نقش لسانی سرکار آپ کو مولانا کے لقب سے پکارتے، یعنی مرشد کریم بھی مولانا نعیم نگوروی کے علم و فضل پر ایک گواہی دیتے ہوئے سب کے سامنے آپ کے لیے مولانا کا
لفظ کا استعمال کرتے۔ ہم عصر علماء کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا نعیم نگوروی کی بے حد عزت و تکریم کرتے، ان کے بیان کو توجہ سے سنتے۔ بتایا جاتا ہے کہ سیالکوٹ کے مشہور عالم دین حافظ صابر علی صابر سے اگر ناگور یا گرد و نواح کے لوگ کسی محفل یا جلسے کے لیے وقت لینے جاتے تو وہ فرماتے وہاں میرے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں تو مولانا محمد نعیم نگوروی نقشبندی مجددی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہماری وہاں جانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ ان سے وقت لیں اور ان کا بیان سنیں، ان سے رشد و ہدایت پائیں۔ مولانا نعیم نگوروی نقشبندی مجددی کو جہاں بھی بیان اور دین حق کی تبلیغ کے لیے بلایا جاتا، خوش دلی سے تشریف لے جاتے، ہلکے خدا کو خدا کا پیغام پہنچاتے۔ بانیان محفل اگر بعد ازاں کچھ نذرانہ پیش کرتے تو اسے مدرسہ میں استعمال کی غرض سے قبول فرما لیتے، مگر اسے بھی اپنی ذاتی استعمال میں نہ لاتے۔ مولانا کو دینی و مذہبی خدمات کے اعتراف میں بے شمار ایوارڈز اور انعامات سے بھی نوازا گیا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوندا سی آلریڈی مفتیاں کولوں بھی میں پوچھ کے دیکھیا، پھر انہاں دے نال بھی بالکل وہ صحیح دستے ہوندے سن، کوئی اگا پیچھا نہیں سی ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ۔ یہ نہیں سی کہ عام مولویاں اگر کوئی ادھروں گل لے لی کوئی ادھروں لے لئی تے سنا چھڑی، وہ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ۔ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋਇਆ ہے کہ ਝਲਕ دکھا کے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ 30-35 سال سے ہماری دوستی ہے، اور اس دوران میں نے ان کو ہر لحاظ سے مطلب کہ ہم اکٹھے رہے ہیں، کوئی ان میں کسی قسم کا بھی کوئی نیگیٹو پہلو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ ان کا میں نے اتنے عرصے میں کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کے بارے میں غلط بات کی ہو، انہوں نے کبھی میوزک سنا ہو، اور ان کا مشورہ ہر بات میں مشورہ لیتے تھے، مانتے بھی تھے، جو وہ کہتے تھے وہ بغیر کسی تحقیق کے کہتے تھے ہاں آپ نے جو کہہ دیا علامہ صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کسی کو پتہ تھا کہ جو انہوں نے کہا ہے نا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا ان کا ماشاءاللہ ایک اہل علم جو حلقہ ہے اس میں معیار تھا ان کا ایک، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی ذی روح دنیا میں آئی ہے اسے واپس جانا ہے۔ اللہ عز و جل کے علاوہ ہر شے فانی ہے سوائے اس کے جسے اللہ عز و جل دوام بخشے۔ اور اللہ کے دوستوں کے متعلق قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ مولانا محمد نعیم نگوروی نقشبندی مجددی کو گردوں کا مرض لاحق ہوا اور وہ اسی مرض میں اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے 1 جنوری 2024 بروز پیر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو غمزدہ چھوڑ کر اس فانی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے وصال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں اور حلقہ احباب میں پھیل گئی اور مرکز عشق یعنی دربار عالیہ لسانیہ علی پور سیدہ پہنچی۔
سجادہ نشین دربار عالیہ لسانیہ علی پور سیدہ پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کے مطابق 2 جنوری بروز منگل ان کے آبائی علاقہ نگور میں ہی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ آپ کا نماز جنازہ قاری محمد عرب حسین نقشبندی نے پڑھایا۔ نماز جنازہ میں دور و نزدیک سے بے شمار پیر بھائیوں، آپ سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں، تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ مرکز عشق و محبت دربار عالیہ لسانیہ علی پور سیدہ شریف سے صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید علی حسنین شاہ دامت برکاتہم العالیہ نے خصوصی شرکت کی۔ ہر آنکھ پرنم تھی، ہر کوئی پاجی یعنی مولانا نعیم نگوروی نقشبندی کا ہی ذکر کر رہا تھا۔ کوئی ان کی شفقت کو یاد کر رہا تھا تو کوئی ان کی دینی خدمات کو یاد کر رہا تھا۔ کسی کی زبان پر ان کی اپنے مرشد سے محبت کا ذکر تھا تو کسی کی زبان ان کی آقا نامدار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا افسانہ بیان کر رہی تھی۔ عقیدت کے رس میں بھیگے آنسو لوگوں کی مولانا نگوروی سے محبت اور عقیدت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا قرآن کی بیان کردہ نشانی کہ اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ہوتا کے مطابق آپ کے چہرے پر سکون تھا۔ روشن چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے ابھی لب کھلیں گے اور آپ اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کی نعت سے خطاب شروع کریں گے۔ آپ کو حسب وصیت آپ کی والدہ محترمہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ مولانا نے وفات سے قبل جو آخری اشعار کہے وہ اس موقع محل کے مطابق بہت خوب لگتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا، کرم 4 سو ہے جدھر دیکھتا ہوں، نظر با وضو ہے جدھر دیکھتا ہوں، میری بزم میں تیرا سکہ رواں ہے، تیری گفتگو ہے جدھر دیکھتا ہوں۔